سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ ورثہ کے کل جو ہیں وہ 6 حصے بنتے ہیں۔ نمبر 1 سومن، ورثہ کو جو حصے دیے جائیں گے ان کے کل 6 جو ہے حصے ہیں۔ نمبر 1 سومن، نمبر 2 ربع، اور نمبر 3 جو ہیں وہ نصف، اور نمبر 4 جو ہیں وہ سدس، اور نمبر 5 جو ہیں وہ ثلث، اور نمبر 6 جو ہیں وہ ثلثان۔ سومن یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا اردو میں ہم معنی کرتے ہیں 8واں حصہ۔ کیا معنی کرتے ہیں اس کا ہم؟ 8واں حصہ، یعنی کوئی بھی چیز ہے اس کے ہم 8 حصے کریں گے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سومن۔ اس میں سے اس 8 حصوں میں سے ایک حصہ جس کو ہم دیں گے، جس بھی وارث کو جو ہوگا وہ بیان کیا جائے گا، کہتے ہیں سومن کہتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آج کل جو ہم لوگوں سے مسائل پوچھے جاتے ہیں یا لوگوں کے پاس جو مسائل آتے ہیں تو وہ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ ہمارا فیصد کتنا ہوگا، یہ لوگ پوچھتے ہیں ہمارا شیئرز اس میں کتنے ہیں۔ تو یاد رکھ لیں کہ جو سومن عربی میں ہے اس کو ہم اردو میں جو ہے نا 12.5% کہتے ہیں۔ 12.50% جو ہیں یہ کیا ہے؟ سومن حصہ ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جو سومن ہے 8واں جو حصہ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ 12.5% کہتے ہیں۔ یعنی اگر کل آپ کے سامنے کوئی ایسی بات آ جائے اور وہ یہ آپ کے سامنے بات آ جائے کہ فلاں وارث کو جو ہے وہ سومن حصہ ملا ہے، تو آپ کے ذہن میں اس وقت فی الفور یہ بات آنی چاہیے کہ اس کو جو ہے وہ 12.5% دیا جائے گا۔ وکیل صاحب بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ اس کو کیا دیا جائے گا؟ 12.5% دیا جائے گا۔ نمبر 2 جو ہیں وہ ہے ربع۔ ربع مانا چوتھا حصہ، اس کو ہم اردو میں چوتھا حصہ کہتے ہیں۔ یہ 25% ہے، یعنی 100 کا جو 25واں فیصد ہوگا، مثلا 100 روپے ہیں تو اس کا جو ربع ہوگا وہ 25 روپے ہوں گے۔ یعنی اب آپ کے سامنے جب بھی کوئی بات آ جائے، کوئی یہ کہے کہ اس فلاں وارث کو جو ہے چوتھا حصہ دیا جائے گا، ربع دیا جائے گا، تو آپ کے ذہن میں فی الفور 25% آنا چاہیے کہ کل جتنا بھی مال ہو، یہ 100 کی میں نے آپ کو مثال دی ہے، کل کتنا بھی مال ہو اس کا جو ہے چوتھا حصہ اس کو جو ہے دیا جائے گا، اس کو ربع کہتے ہیں۔ نمبر 3 نصف۔ نصف مانا آدھا۔ نصف جو ہیں وہ کیا ہیں؟ آدھا 50%۔ یعنی کہیں اگر آپ کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ فلاں وارث کو جو ہے وہ نصف دیا جائے گا، اس کو آدھا حصہ دیا جائے گا، تو آپ سمجھنا ہو کہ اس کو 50% اس میں سے کیا حصہ دیا جائے گا۔ نمبر 4 سدس مانا چھٹا حصہ۔ اب اگر آپ کے سامنے یہ بات آئے کہ فلاں وارث کو جو ہے وہ چھٹا حصہ دیا جائے گا، تو آپ سمجھ جانا کہ اس کو 16.67 یعنی 67 پوائنٹ جو ہیں 16 صحیح اور یہ 0.67 حصہ ان کو جو ہے وہ حصہ دیا جائے گا۔ یہ یہاں آپ ذہن نشین کر لیں یہ بات، یہ جو 67 جو ہے یہاں پر جو لکھا ہوا ہے، یہ بعض لوگ یہاں پر 66 لکھتے ہیں اور بعض لوگ جو ہیں وہ 67 یہاں لکھتے ہیں۔ یہ پوائنٹس کا تھوڑا معاملہ ہے، یہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کل آپ جب جو ہے وہ کوئی میتھ کا حساب کر رہے ہوں اور آپ کے سامنے یہ 66 آ جائیں، 67 آ جائیں یا پھر 67 آ جائے تو پھر آپ اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، یہ پوائنٹس کا معاملہ ہوتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اچھا جو 5واں ہے وہ ہے تیسرا حصہ ثلث 1/3 جو ہے، اور یہ تیسرا حصہ جو ہوتا ہے وہ 33 پوائنٹ جو ہے وہ 33 جو ہے وہ حصہ ہوتا ہے۔ یعنی آپ کے سامنے کبھی بھی یہ بات جو ہے وہ بات آ جائے کہ فلاں وارث کو جو ہے وہ جو ہے ثلث دیا جائے گا، تیسرا حصہ دیا جائے گا، تو آپ اس وقت میں فی الفور سمجھ جانا کہ اس کو 33.33 حصہ دیا جائے گا۔ نمبر 6 جو ہیں وہ ہے ثلثان۔ ثلثان مانا 2/3 2/3۔ ثلثان کا مطلب کیا ہے؟ 2/3 2/3۔ 2/3 کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے ہم 3 حصے کریں اور ان 3 حصوں میں سے ہم کیا کریں؟ 2 حصے لے لیں، اس کو ہم کہتے ہیں ثلثان۔ 2/3 تہائی 2/3۔ مثلا 12 ہیں، 12 کا ہم اگر ثلثان نکالتے ہیں، 2/3 نکالتے ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو جو ہے وہ کتنا دیں گے؟ 8 دیں گے۔ کتنا دیں گے؟ اگر ہم 24 کا جو ہے وہ کیا ہے ثلثان نکالتے ہیں، 2/3 نکالتے ہیں، پھر اس کو کتنا ملے گا؟ 16 ملے گا۔ کتنا ملے گا؟ یعنی 24 کے ہم نے کیا کیے ہیں؟ پہلے 3 حصے کیے ہیں اور ان میں سے ہم نے 2 حصے کیا ہیں؟ ان وارث کو دے دیے ہیں، تو 24 کا ایک حصہ 8 اور دوسرا جو حصہ ہوگا وہ کیا ہوگے؟ 16۔ یعنی 8 کو 8 میں ہم جمع کریں گے تو کتنے ہو جائیں گے؟ تو ثلثان مانا 2/3۔ اب آپ کے سامنے جب بھی کسی وارث کا حصہ آ جائے کہ اس کو 2/3 دیا جائے گا، اس کو ثلثان دیا جائے گا، 2/3 دیا جائے گا، تو آپ کے ذہن میں یہ آنا چاہیے اس کو جو ہے 66 پوائنٹ جو ہے وہ کتنا دیا جائے گا؟ 67 یا 66 اس کو دیا جائے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟